अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नौशीन स्केरी स्टोरीज को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि सर्दियों की कहानियां बहुत डरावनी होती हैं। आज की पहली खौफनाक कहानी रेहान शेयर कर रहे हैं। रेहान कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी जिंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से तकरीबन 8 साल पुरानी बात है। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। हम लोगों के उधर हैदराबाद में एक पुराना रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन का वो जो हिस्सा है वो अक्सर वीरान रहता है। वहां पर एक फाटक है। कभी कभार वहां से जैसे रेलगाड़ी गुजरती थी तो फाटक बंद किया जाता था, अदरवाइज वो फाटक खुला ही रहता है। ट्रैफिक भी गुजरती है वहां से, लेकिन दूर ही स्टेशन भी नजर आता है। सर्दियों का मौसम था तो मैं अक्सर घर आते आते मुझे देर हो जाया करती थी। इसी तरह से रात तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे का टाइम था। मैं अपनी शॉप से निकला तो रास्ते में मुझे एक दो दोस्त मिल गए। उनके साथ चाय शाय पीने में मुझे टाइम लग गया। आते आते 1:30 पौने 2 हो गए। अब मैंने उसी फाटक के पास से गुजर कर जाना था। हम लोगों का घर जो था फाटक की दूसरी तरफ था। तो मैं जैसे ही रेलवे स्टेशन के करीब से गुजरा, मैंने फाटक को क्रॉस करके अपने इलाके की तरफ जाना था। मैं साइकिल पर था उस दिन। मेरा मोटरसाइकिल खराब था तो मैं साइकिल लेकर आया हुआ था। अब मैं जब उस तरफ जाने लगा, अभी मैं फाटक के पास ही पहुंचा तो एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से स्टेशन बिल्कुल खाली था। कोई ट्रेन का टाइम नहीं था, कोई सवारी भी वहां पर नहीं थी उस टाइम। दूर मुझे बस स्टेशन की वो नजर आ रही थी, पीले रंग की रोशनी और उसका बरामदा जहां पर वो बेंच लगे हुए थे। तो जब मैं वहां से गुजरने लगा तो एकदम से मुझे उस तरफ से आवाजें आने लग गई। ऐसी आवाजें आने लगी जिस तरह से कोई पुकार है, कोई चिल्ला रहा है, कोई मदद के लिए बुला रहा है। मैंने कहा कि ये स्टेशन तो खाली है तो फिर यहाँ पर कौन हो सकता है। ना ट्रेन का कोई टाइम है, ना यहाँ पर मुझे स्टेशन मास्टर नजर आ रहा है। मामला क्या है? आवाजें इतनी शदीद जैसे कोई औरतें और वो चिल्ला रही है, मदद के लिए पुकार रही हैं। मैं फौरन से अपना साइकिल मैंने टर्न किया, मैं स्टेशन की तरफ जाने लगा। बिल्कुल करीबी तो स्टेशन था। आगे जाकर देखा तो स्टेशन बिल्कुल वीरान था, सुनसान था, कोई भी नहीं था। बरामदा खाली पड़ा था। स्टेशन मास्टर का कमरा भी बंद था। शायद कुछ अरसे से स्टेशन बंद था क्योंकि ऐसे स्टेशन मास्टर का कमरा कभी बंद हुआ नहीं। तो उसी स्टेशन मास्टर के कमरे की बैक साइड की तरफ से आवाजें आ रही थी। मैंने पूछा कि कौन है इधर, कौन शोर मचा रहा है। जो ही मैं थोड़ा सा आगे जाकर देखने लगा तो मैं क्या देखता हूँ कि 2-3 औरतें हैं, काले लिबास वाली, बुरखे जैसे पहने हुए हैं, और वो वहां पर जैसे बैठी शोर मचा रही है, रो रही है और कह रही है कि हमारी मदद करो, हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा कौन हो तुम लोग और ये स्टेशन तो खाली है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? तो इतने में एक कहने लगी कि हम लोग यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहे थे, हम लोग रास्ता भूल के स्टेशन की तरफ आ गई हैं। तो मैंने कहा तुम लोगों ने कहाँ जाना, तुम कहाँ से आई हो? उसने पता नहीं कौन से इलाके का नाम लिया। मैंने से कहा कि ये इलाका तो यहाँ पर है ही नहीं जहाँ से तुम लोगों ने जाना है, तुम लोग गलत जगह पर आ गए हो, तुम लोग यहाँ पर आई कैसे हो? तो वो कहने लगे मैं ट्रेन लेकर आई है, जबकि ना ट्रेन आई ना कोई ट्रेन की आवाज। मैंने सोचा कि शायद ये कोई मुझे बेवकूफ बना रहा है, कहीं कोई लूटने वाले ना हो। मैं जब वहां से निकला तो वो और चिल्लाने लग गई, चीखें मारने लग गई, रोने लग गई। मैं तेजी से अपना साइकिल लेकर जो ही आगे निकलने लगा तो वो इतने में वो भाग कर पीछे की तरफ आई जैसे। तो मुझे आदत थी, मैं स्मोकिंग करता था, मैंने जल्दी से सिगरेट लगाई। जो ही मैंने सिगरेट लगाई तो वो सारी जो है वो जैसे पटरी के करीब बैठ गई। अब मैंने अपना साइकिल वहां से क्रॉस करके उस फाटक की तरफ जाना था, स्टेशन इस तरफ था। तो जब मैं उस तरफ जाने लगा मैंने पलट कर देखा तो वो बहुत ज्यादा थी।
تقریباً وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ جہاں تک نظر جا رہی تھی سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ میں تو اتنا شدید ڈرا، میں چیخیں مارتا ہوا بھاگا وہاں سے سائیکل لے کر۔ اپنے گھر جب پہنچا میری حالت بہت خراب، میرا جسم کانپ رہا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوا، میں نے شور مچا دیا کہ یہ میرے ساتھ پھاٹک والی سائڈ پر اسٹیشن پر ہوا ہے۔ گھر والے بڑے پریشان، امی ابو جا کے بڑی مشکل سے مجھے انہوں نے سنبھالا۔ ابو کہنے لگے اسٹیشن تو پچھلے تقریباً 6 ماہ سے بند پڑا ہے، وہاں پر کچھ پٹریاں خراب تھی تو تعمیر کا کام ہو رہا تھا، ٹرین وہاں سے آگے آ نہیں تھی سکتی، 2 دفعہ حادثہ ہوتے بچا ہے وہاں پر، تو اسٹیشن تو بند ہے، وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ ابو نے کہا کہ اب اتنی رات کو اسٹیشن کی طرف سے مت آنا، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر اتنے قدیم اور پرانے درخت ہیں جو اسٹیشن کے پچھلے حصے کی طرف ہیں، اس طرف باتھ روم کا حصہ بھی ہے، تو وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ 1-2 لوگوں کے ساتھ پہلے بھی یہ حادثہ ہوا ہے، بلکہ 1-2 لوگوں کو تو جیسے چھوٹا بچہ بھاگتا ہوا اسٹیشن پر نظر آیا تو اس کے پیچھے جب گئے ہیں تو اس طرح جا کر غائب ہو گیا، اور ان کے اوپر جنات نے جیسے حملہ بھی کیا۔ میں تو بہت ڈر گیا، 2-3 دن مجھے بڑا سا بخار آ، میں اس طرف گیا ہی نہیں۔ 2-3 دن کے بعد جب میں اپنے کام پر گیا، اب راستہ ہی وہ تھا ہمارا، ہم پھاٹک کراس کر کے ہی اپنے گھر کی طرف آتے تھے، کیونکہ جو مین روڈ تھا وہ بہت دور پڑتا تھا ہمارے گھر کو۔ میں وہاں سے واپس آ رہا تھا، 10:30 بجے کا ٹائم تھا، رات، شدید دھند تھی، بہت شدید دھند تھی، یہاں تک کہ کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا، اور آج میں تھا بھی موٹر سائیکل پر۔ میں نے سوچا تیزی سے یہاں سے نکل جاؤں گا، تو جیسے ہی میں وہاں سے آنے لگا تو کیا دیکھا، سامنے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، انہوں نے سر پر سامان اٹھایا ہوا ہے۔ مجھے لگا جیسے میں یہاں سے گزر رہا ہوں یہ بھی لوگ گزرے ہوں گے۔ وہ لوگ جب میرے پاس سے گزرے تو ایک دم سے میں نے اپنا بائک سٹارٹ کیا، میرا بائک بہت بھاری ہو گیا، بہت بھاری ہو گیا، ایسا لگا جیسے میرے بائک کے اوپر کوئی پیچھے سوار ہے۔ مجھے لگا شاید یہ پھاٹک والی جگہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے بائک تھوڑا ہمت کر کے آگے نکالا، سڑک پر لے کر آیا، بائک بڑا وزنی، ہلکی سی میری پیچھے نظر پڑی تو میرے بائک کے اوپر کوئی کالے لباس میں کوئی وجود تھا، لگ مجھے عورت رہی تھی۔ میں نے تو ایک دم اپنا بائک کھڑا کر کے چھوڑ دیا، خود اتر گیا، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا، غائب ہوگی وہ۔ میں نے اپنا موٹر سائیکل لیا، میں سیدھا گھر۔ مجھے اتنا شدید بخار، میری بڑی بری حالت، آدھی رات کا جب ٹائم ہوا تو مجھے تو دورے کی جیسے میرے اوپر کنڈیشن آ گئی۔ مجھے واضح طور پر وہ نظر آئی، میرے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور بالکل میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، اس نے مجھے واضح طور پر پکارا بھی، میرا نام بھی لیا۔ وہ رات میں بھول نہیں سکتا، میرے اسی ٹائم ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ میرے امی ابو بتاتے ہیں کہ جب ہم تمہارے کمرے میں آئے تھے تمہاری اتنی عجیب حالت تھی، تمہارے ہاتھ پاؤں پیچھے تھے، بالکل ٹیڑھے ہوئے پڑے تھے، اور گردن ایک طرف تھی۔ ڈر گئی، چیخو پکار شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ آس پاس محلے والے بھی آگے فوراً ہاسپٹل لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے جب چیک کیا تو اس وقت تک میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ یہ صرف ایسے جیسے کوئی شوق لگا ہے، لیکن کوئی وجودی بیماری نہیں آئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ مخلوق میرے کمرے میں آئی تھی، میں نے اس کو واضح طور پر اپنے پاس دیکھا ہے۔ اس کے بعد میں ڈرنے لگ گیا، میں سو نہیں سکتا تھا، جب بھی سونے کی کوشش کرتا تھا میرے کمرے میں ایک عورت ظاہر ہو جاتی تھی، کبھی وہ کونے والی دیوار سے نکل کر آتی، کبھی باہر سے اندر آتی۔ پھر میرے ابو مجھے ایک سائبر روم کے پاس لے کر گئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے پیچھے اسی اسٹیشن سے جو درخت ہے وہاں کے جنات چھڑیلے آفتے اس کے پیچھے لگے، ایک مخلوق ہے جو عورت کے روپ میں اس کے پیچھے لگے اور اس کے پیچھے تک آئی ہے اس کے ساتھ۔ جس رات یہ اس ویران اسٹیشن کی طرف گیا ہے، ان سے ہم کلام ہوا ہے، ان سے بات چیت کی، ان کے قریب چلا گیا، اسے جب سگریٹ لگائی سلگائی تو وہ اس سے پیچھے ہٹے، ورنہ وہ اس پر حملہ کرنے ہی آ رہی تھی۔ اس دن کی وہ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اتنے دن یہ نہیں بھی گیا پھر بھی وہ اس کے پیچھے آئی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے حفاظت کا ایک تعویذ دیا، مجھے سختی سے منع کیا اس راستے سے نہیں آنا۔ اس تعویذ کے باوجود بھی میں سو نہیں سکتا تھا، اب وہ نظر نہیں آتی تھی، مجھے ڈراتی تھی، سر بھاری رہتا تھا، کانوں میں شور سنائی دیتا تھا، ایک دم بہت تیز آندھی سے چلنے لگ جاتی تھی کانوں میں، صحیح واضح طور پر جیسے ہوائیں چل رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد کسی کے رونے کی آواز آنے لگ جاتی تھی، گھر والوں کو نہیں سنائی دیتی تھی،
مجھے آتی تھی، میں رات بھر بیٹھ کے گزارتا تھا، قرآن پاک پڑھتا رہتا تھا تو سکون آتا تھا۔ پھر میرے ابو نے ایک اور عامل سے رابطہ کیا، ان کے پاس لے کر گئے، پھر انہوں نے میرا واضح طور پر باقاعدہ علاج کیا، نہانے کے لیے تعویذات دیے، پینے کے لیے دیے، گلے میں پہننے کے لیے دیے، جلانے کے لیے بھی دیے۔ اس کے بعد جا کر کہیں میری حالت ٹھیک ہوئی۔ صرف میرا اس رات اس ویران اسٹیشن پر جانا اور وہاں پر ان سے ہم کلام ہونا، اس نے مجھے بہت نقصان دیا۔ کام نہیں کر سکتا تھا، شاپ پر نہیں بیٹھ سکتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، بس دماغ حرکت ہوا میں تھا۔ غصہ اتنا زیادہ آتا تھا، کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا، روشنی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بہت اپنا مشکل وقت گزارا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پر وہ جو حصہ خراب کرتے تھے، جنات ان جگہوں کو توڑ دیتے تھے اس جگہ کو ویران کرنے کے لیے۔ وہاں پر بہت زیادہ الو بھرے رہتے تھے، اتنے الو تھے وہاں پر، اور دیکھتے دیکھتے وہ اسٹیشن بالکل ویران ہو گیا۔ بالکل وہ حصہ اسٹیشن کا جو تھا وہ بھی ویران ہو گیا، اس پھاٹک کی طرف بھی کوئی نہیں آتا جاتا تھا، لوگ ڈرتے تھے۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ ریحان آپ کا۔ جس طرح ہر انسان کی زندگی میں کبھی کبھار کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا موڑ آ جاتا ہے کہ جب اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایک نارمل انسان جان بوجھ کر نہیں، وہ لاشعوری طور پر اس طرف چل دیتے ہیں کہ جس طرح جنات ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات جنات جس جگہ پر موجود ہوں وہ ہپناٹائز کر دیتے ہیں اور انسان خود بخود اس طرف جانے لگتا ہے۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، نماز پڑھ کر اپنے لیے دعا کیا کریں، آیت الکرسی کا حصہ رکھا کریں کہ جنات حملہ نہ ہو سکے۔ یہ تھی آج کی نوشین اسکیری سٹوریز کی ہارر ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دی گئی ای میل آئی ڈی nushin57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔